بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 28 فروری 2021 بروز اتوار، اور آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی یو کی تازہ نیوز اپڈیٹ سے آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس نیوز اپڈیٹ کو آپ نے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو چینل بھی سبسکرائب کر دینا ہے۔ تو نمبر 1 پر آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ 5 لاکھ درہم کا جرمانہ دبئی پولیس نے ذیلی خیراتی معاملات سے متعلق تمام شہریوں کو الرٹ بھی اس بارے میں جاری کر دیا۔ اس بارے میں مکمل خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کیا تو اس وقت دبئی پولیس نے کووڈ-19 کے درمیان ذیلی آن لائن فنڈ جمع کرنے والے اور چیریٹی کیسوں کے بارے میں سوشل میڈیا پر عام کیا کہ پولیس نے ہفتے کو شیئر کی ایک ویڈیو میں یہ بھی الرٹ جاری کیا کہ کچھ سائبر مجرم ذیلی مہمات کے لیے چندہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں، اور انہوں نے غیر قانونی فنڈ ریزنگ مہموں کے لیے آن لائن کے تحت 2500 5000 تک کے جرمانے کی وارننگ بھی جاری کر دی ہے۔ اس بارے میں پولیس نے کہا کہ اگرچہ پوری دنیا موجودہ چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے یکجہتی کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن دھوکہ دہی کرنے والے افراد کو دھوکہ دینے میں کوئی بھی وقت ضائع نہیں کر رہے۔ وہ آن لائن طور پر بھی خیراتی ذیلی مہمیں اکٹھا کر کے لوگوں سے پیسے بٹورنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بارے میں پولیس اہلکاروں نے شہریوں پر زور بھی دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان فنڈ ریزنگ سائٹوں کو وہ ملک میں قانونی اور منظور شدہ بنائیں۔ انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا کہ صرف رجسٹرڈ تنظیموں کو ہی آپ چندہ دے سکتے ہیں، اور آن لائن منظم فنڈ جمع کرنے والوں کو متعلقہ حکام کی منظوری بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ یو کی پولیس نے آن لائن طور پر اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں جو کہ بہت ہی تشویشناک ہے کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے، کہ اس وقت کووڈ-19 کے مریض متحدہ عرب امارات میں، اور کچھ مریضوں کو 5 مہینے تک سونگنے کی حس بھی ان کی ختم ہو گئی ہے۔ اس بار متحدہ عرب امارات میں ڈاکٹروں نے وائرس سے پہلے اور ان کے حملوں کے بعد کئی مہینوں تک ان کی سونگنے کی حس کے خاتمے کی شکایات کے پیش نظر مریضوں سے اس بارے میں اہم واقعات کا مشاہدہ بھی کیا ہے، اور اس بارے میں الرٹ بھی جاری کیا ہے کہ یہ صحت عامہ کا بہت ہی بڑا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ اگرچہ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کا نقصان انفیکشن کی ایک خاص علامت ہے، لیکن تحقیق سے یہ بھی اب پتہ چلا ہے کہ کرونا وائرس والے لوگ تقریباً 5 مہینے تک سونگنے کی حس سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں جرنل آف انٹرنل میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں مطالعے میں یورپی ہسپتالوں میں کووڈ-19 کے مریضوں پر غور کیا گیا تو اس بارے میں یہ پتہ چلا کہ ہلکے معاملات میں مبتلا مریضوں میں سے تقریباً 86% کو جو سونگنے کی حس ہے ان کی محرومی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی کہ جو بھی کووڈ-19 کے متعلقہ مریض ہیں ان میں یہ حس تقریباً 5 مہینوں تک محروم بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو خوشخبری والی نیوز سے شیئر کریں کہ اس وقت نوکریوں کی برسات ہونے والی ہے، کیونکہ دبئی اور ابوظہبی کی سرکاری کمپنیوں نے ڈرائیور، ٹیکنیشین، سپروائزر سمیت درجنوں اسامیوں پر بھرتی کا اعلان بھی جاری کر دیا۔ اس بارے میں آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں کہ پاکستانی امارات میں جو مقیم ہیں انہیں ملازمتوں کے حصول میں کامیابی نہیں ہو رہی، لیکن اب ان کے پاس پرکشش تنخواہوں اور نوکری حاصل کرنے کا ایک بار پھر نادر موقع میسر آ گیا ہے کہ اس وقت دبئی کی پیٹرولیم کمپنی ENOC اور دبئی ابوظہبی کی پیٹرولیم کمپنی ADNOC نے 2 درجن سے بھی زیادہ ملازمتوں کے لیے درخواستیں مانگ لی ہیں۔ اس کے لیے مقامی اور غیر ملکی افراد اپلائی بھی کر سکتے ہیں، اور اس بارے میں ADNOC اور ECONOC کی ذیلی کمپنیوں میں بھرتی سے متعلق اسامیوں کی مکمل تفصیلات بھی ان کی آفیشیلی ویب سائٹ پر شیئر کر دی گئی ہے۔ اگر آپ بھی ان کے کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں تو آپ ان جابز پر اپلائی کر کے ایک اعلیٰ سی جاب جو وہ حاصل کر کے اچھا سا روزگار کما سکتے ہیں۔ یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت امارات میں فلائٹ آپریشنز کے حوالے سے بھی بری خبر آ گئی کہ اس سال فضائی سفر مکمل طور پر بھی بحال نہیں ہو سکے گا۔ اس بار میں دبئی کی قومی فضائی کمپنی الامارات ایئر لائنز نے اور اس کے سربراہ ٹیم کلارک نے کہا ہے کہ اس سال کے اختتام تک بھی انٹرنیشنل فضائی ٹریفک کی بحالی کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ ان کا اس بارے میں کہنا تھا کہ بیشتر ملکوں نے ایک بار پھر کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے روکنے کے لیے دوبارہ سخت پابندیاں بھی نافذ کر دی ہیں، جس کے پیش نظر انٹرنیشنل سفر محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ اس بار میں ٹیم کلارک نے گزشتہ ماہ ایک انٹرویو میں اس رائے کا اظہار بھی کیا تھا کہ کرونا وائرس کے نئی لہردار پابندیوں سے فضائی ٹریفک کی بحالی میں زیادہ دیر تک کوئی رکاوٹ حائل نہیں رہے گی، لیکن اب انہوں نے انٹرنیشنل پروازوں کی بحالی کے بارے میں
پہلی مرتبہ مایوس کن اظہار بھی کیا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں کہا کہ شہری ہوابازی کے مشاورتی فریم کا اور اس کے زیر اہتمام ایک ورچوئل کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے فضائی ٹریفک کی بحالی کے بارے میں جس امید کا اظہار کیا تھا اب میں اس سے زیادہ دیر لگے گی، کیونکہ کچھ مشکلات درپیش ہونے والی ہیں اور میری توقع کے مطابق جولائی اور اگست میں فضائی بحالی کا امکان نظر نہیں اور سال کے آخری سہ ماہی میں ایسا ممکن ہوگا۔ انہوں نے اس بارے میں رائے بھی ظاہر کی کہ حکومتیں اپنی سرحدوں کی بندش اور انٹرنیشنل ٹریول پر پابندیوں کا سلسلہ اس وقت تک بھی جاری رکھے گی جب تک انہیں یہ نہیں پتہ چل جاتا کہ کرونا وائرس کی نئی قسم سے کیوں کر نپٹا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ فضائی سفر کی پابندیوں کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی میں 3 پاکستانی ڈرائیورز نے وطن کا نام روشن کر دیا۔ ان ڈرائیورز کو خاتون کی مدد کرنے پر اعلیٰ اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ دبئی میں ٹرانسپورٹ کا نظام انتہائی جدید ترین اور قابل تعریف ہے، اس لیے دنیا بھر کے سیاح ان بسوں اور ٹیکسیوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں اور ان کے معترف ہوتے ہیں۔ اکثر ٹیکسی اور بس ڈرائیور انتہائی ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسافروں کا قیمتی سامان بھی واپس پہنچا دیتے ہیں اور دیگر نیکی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ایسے ہی چند ڈرائیورز کو دبئی کی حکومت نے نیکی کے کارناموں پر اعلیٰ اعزاز سے بھی نوازا ہے اور اس بارے میں خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے 4 غیر ملکی ڈرائیورز کے بہترین کاموں پر ان کے اعزاز میں ایک تقریب کا بھی بندوبست کیا گیا اور ان میں ایک ڈرائیور دبئی ٹیکسی کارپوریشن سے منسلک ہے اور اس بارے میں فیروز چاپٹ کی نامی ایک ڈرائیور نے ایک سیاح کو اس کا قیمتی سامان سے بھرا بیگ لوٹا دیا تھا جو کہ ٹیکسی میں ہی بھول گیا تھا۔ اس کے علاوہ 3 پاکستانی بس ڈرائیوروں کو بھی اعزاز سے نوازا گیا۔ اس بارے میں حسن خان، عزیز رحمان اور حسین نذیر نامی ان 3 پاکستانی بس ڈرائیوروں نے اپنے قیمتی وقت کی پرواہ کیے بغیر ایک خاتون کی مدد کی تھی جس کی گاڑی سڑک کے عین بیچ خراب ہو گئی تھی۔ ان انسانیت پرست ڈرائیوروں نے خاتون کو اس کی گاڑی کا پنچر ٹائر تبدیل کرنے بھی مدد کی تھی اور اس بارے میں دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل اور بورڈ آف ایگزیکٹو چیئرمین مطار محمد عطائے نے ان تینوں پاکستانی بس ڈرائیوروں اور بھارتی ٹیکسی ڈرائیوروں کی نیک اور ایمانداری پر ان کا شکریہ ادا بھی کیا اور اپنی ذمہ داریاں خلوص نیت سے نبھانے پر انہیں بہت ہی زیادہ سراہا گیا۔ اس بارے میں محمد عطائے نے کہا کہ ہمیں خود پر فخر ہے کہ ہمارے ادارے RTA کے پاس ایسے ایماندار اور اعلیٰ اخلاقیات کے ٹیکسی ڈرائیور اور بس ڈرائیور بھی موجود ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی تھی۔ اسی طرح کی